وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ مجلس میں حج کے مقامات سے متعلق تھوڑی سی بات عرض کی گئی. ذہن ایک گناہ بتایا گیا، وہ یہ کہ حج فرائض میں سے فرض ہے، جس پر فرض ہو جائے صاحب استطاعت ہونے کے بعد وہ حج نہ کرے، وہ عملی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. تھوڑی سی بات اس بات میں عرض کی جائے گی. امتحانات زندگی کی، آزمائشیں زندگی کی، یہ کیوں اور اس میں ہم سے کیا مطلوب؟ اس دنیا کا اللہ کا بنایا ہوا نظام کے جو اس دنیا میں آنے کا وہ مشقت سے باہر آئے، یعنی مشقت پہلے ہے، آسانی بعد. از ابتدا تا انتہا تبدیلی قابل غور. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو تخلیق فرماتا ہے ارحام مادر، رحم مادر میں انسان کو پیدا کرتا ہے. وہاں سے نکلنے کا اللہ نے جو راستہ بنایا وہ تنگ ہے، پیٹ کا حصہ تھوڑا تھا، اس سے نکلے آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے امیر المؤمنین نے فرمایا تھا کہ درد سے اولاد کی ولادت کے موقع پر ماں کو جو تکلیف ہوتی اس کے آہ کا بدلہ بھی کوئی اولاد پوری زندگی خدمت کرتے نہیں ہوتا. مطلب ہے کہ مشقت بھرا ہوا رہا ہے، لیکن جب اس دنیا میں آ جائے تو تنقید سے باہر آ گیا کہ نہیں آیا. اسی طرح پر حدیث فرمایا فإن مع العسر یسرا. پہلے تنقید تھی، اب جب دنیا میں آئے تو شکر مادہ کی تنقید ختم ہو گئی، دنیا کی مسافت ہمارے سامنے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا میں تنقید نہیں ہوگی تو یہ دنیا بھی بہت سکون دیتا ہے. ان مع العسر یسرا. ہاں اس دنیا میں بھی تنقید ہے، لیکن اس تنقید کے مقابلے میں جیسے شکر مادہ کے مقابلے میں دنیا ہمیں بڑی نظر آتی ہے، ایسے ہی اس دنیا کے مقابلے میں آخرت ہمیں بہت بڑی نظر آئے گی، مگر اس کے لیے شرط ہے مرنا، اور ہم اس کے لیے تیار نہیں. جیسے بچے سے یہ کہا جائے کہ بیٹے دنیا میں آ جاؤ، بڑی وسیع دنیا ہے، جس کے اندر آپ کے جناب دیوان بھی ہے، دیوان خانہ بھی ہے، بیڈ روم بھی ہے، کچن بھی ہے، تمہارے لیے پکوان کے سامان بھی ہے. بچہ یقین کرے گا کیا بولے گا؟ یہ بولے گا کہ رہنے میں یہ دنیا اچھی ہے. کیا بولوں گا؟ وہ
بولے تو صحیح، ہم لوگوں کے ایمان کا حال میں ہی آخرت کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی جنت بنائی جس کی وسعتیں آسمان و زمین سے زیادہ ہے، بڑی پھیلی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ کرے گا جنت بھی ہے تو سب بھی نہ مانے تو مر گئے سیدھا فائدہ ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم جیسے بچے کے یقین میں کمی ہے، وہ اس دنیا کو جب تک نہ دیکھے ہوئے اعتبار اور اعتماد نہیں کرتا، جب ہماری آنکھیں کھلیں گی اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بھی دیکھا، تو پھر تم آنکھ سے جب دیکھ لو گے تب تم یقین کرو گے۔ حتیٰ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ حتیٰ زرتم المقابر، اس کے لیے شرط لگائی کہ مقابر کی زیارت کرو، زیارت سے مراد پہنچ جانا قبروں میں۔ پھر آدمی اس کے بعد والی زندگی کو دیکھے گا، اس کے بعد کی وسعتوں کو دیکھے گا، اس کی لامحدودیت کو دیکھے گا، اس کی لازمانیت کو دیکھے گا، اس کی وسعتیں جب سمجھ میں آتی ہیں تو پہلے تنقید بعد میں آسان، یعنی ولادت سے پہلے تنقید، ولادت کے بعد تھوڑی آسان۔ اسی طرح اس دنیا میں تھوڑی تنقید اور اس کے بعد موت، موت کے بعد میں بڑی آسانی، اللہ محفوظ آسانی ہے، کیونکہ اللہ نے دو بار ہی کہا ہے، اب تیسری بار کا کوئی نہیں لے سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ جو مختصر دنیا کی زندگی ملی ہے، یہ اللہ نے آزمائشوں سے اس کو ڈھانپ رکھا ہے، گھیر رکھا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہر آدمی کسی نہ کسی آزمائش کو ملتا ہے۔ کس قسم کی آزمائشیں ہیں جو انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی؟ اچھا، یہ عجیب بات ہے کہ آزمائش مسلمان کے ساتھ بھی ہے، آزمائش کافر کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن صاحب ہم مسلمان ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے، کافر ہے اسے نہیں آزمایا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی اس دنیا میں آزمائشی ہیں، حالات الگ ہوں گے، کیفیات الگ ہوں گی، لیکن آزمائش سے خالی وہ بھی نہیں۔ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، اور مکمل یہ آزمائش نہیں ہے، یہ بھی کھلا بتا دیا، کیونکہ تم مکمل آزمائش کے متحمل ہی نہیں۔ ہر ایک کی استعداد جدا کرنا، ہر ایک کی قابلیت جدا کرنا۔ اس لیے یہاں ایک جملہ نوٹ کر شاید بھول جاؤ، آگے ذہن کو بتا دے۔ ہر آدمی کے ایمان کی صلاحیت کی بنیاد پر اس کا امتحان، جو جتنا بڑے ایمان والا وہ اتنے امتحان سے گزرنا یقین، جو تھوڑے ایمان والا ہے وہ تھوڑی آزمائش، اور جو بڑے ایمان والا ہے وہ بڑی آزمائش۔ کیسے؟ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی پتہ ہے اللہ ہمیں برا نہیں آزماتے، نہیں آزماتے، تو جو جنت و جہنم کا مسئلہ ہی رہتا، یہی آزمائش ہو گئی، یہی سزا ہو گئی، جو جہنم کی بات کے لیے نہیں آ رہا تھا، یہیں پر مکمل دے کر آزمایا گیا کہ ہاں ہر طرح کی نعمتیں میں سر کر دی گئی، تو جو جنت کی لیے تھا وہاں بھی تو کچھ ہونا ہے نا، تو یہاں جو کیا جائے گا وہ برا نہیں ہوگا، وہ تھوڑا ہوگا۔ جیسے ایک بچے کا شکم مادر میں رہنے کا وقت متعین ہے، اس سے زیادہ ہو رہا تو ڈاکٹر پریشان ہو جاتے، کسی کے 9 مہینے مکمل ہو گئے، اس کے بعد بھی ولادت نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ ہوگا اچھی تعلیم دو، ولادت ہو جانا اور کیا ہے نہیں ہو رہے تو بھی مطابق تعلیم دینے کا ہے، امید سے ہے لیکن ہو رہا ہے تبھی تعلیم مطابق دے رہی۔ یقین اللہ کی ذات پر رکھیں، اسباب کے درجے میں تعلیم سے مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات میں یقین کو اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہاں جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کتنا عرصہ ہے رحم مادر میں، شکم مادر میں پرورش کے زمانے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ 9 مہینے کی مدت اللہ نے طے فرما دی، اس میں ولادت ہو جائے گی۔ دودھ پلانے کی مدت کو اگر ملایا جائے اور ولادت کی اقل مدت کو ملایا جائے تو 30 مہینے بنتے ہیں۔ کتنے؟ 30 مہینے۔
تو فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت اللہ نے بیان فرمائی. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اولاد کی بابت نصیحت کر رہے ہیں. دوستوں کو نصیحتیں کر رہے تھے. انہیں ایک چیز وصیت کے طور پر اللہ نے اپنی طرف منسوخ کر کے فرمائی. دوستوں والدین کا احترام ان کی خدمت کرنے کی تلقین کی. اس میں یہ فرمایا گیا حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. عامين کہتے ہیں 2 سال. اس سے فقہائے احناف مقصد نکالے ہیں کہ 2 سال فصال کہتے ہیں دور کرنے کو. ماں کا اپنی اولاد کو اپنے سے دور کرنے کا زمانہ 2 سال کا في عامين. تو دوسری جگہ 30 شہرہ کہا گیا ہے. تو اس کا کیا مطلب بنا؟ اس کا مطلب یہ بنا کہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے. اس کے بعد اقل مدت 6 مہینے. 24 مہینے کے 6 مہینے اس میں اقل مدت اجازت اگر دے دی جائے تو 30 مہینے. 30 شہر قرآن مجید ہے. تو کل ملا کر کم سے کم مدت 9 مہینے اور 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ مدت رحم مادر میں پرورش پانے کی 9 سے 10 مہینے. زیادہ سے زیادہ. اسی طرح اس دنیا کی زندگی کی ایک مدت بھی کوئی کم رہتا ہے کوئی زیادہ. کوئی اقل مدت پوری کرتا ہے کوئی اکثر مدت پوری کرتا ہے. کسی کا بچہ 6 مہینے میں ہو گیا, کسی کا 7ویں مہینے میں ہوا, کسی کا 8ویں میں ہوا, کسی کا 9ویں میں ہوا. خبریں سنتے رہتا نا, کسی کے 9 مہینے پورے ہو گئے, 10واں شروع ہوا تھا ہو گیا. ایک طرح آتی رہتی ہے. کوئی اقل مدت میں ہے کوئی وسط مدت میں ہے کوئی آخر مدت میں ہے. اسی طرح اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بچپن میں اٹھا لیتے ہیں, کسی کو جوانی تک لے آتے ہیں اور کسی کو بڑھاپے تک بھی پہنچا دیتے ہیں. پھر بڑھاپے کے بعد کہولت شیخوت کا زمانہ پھر نسالی کا زمانہ بھی لگ جاتا ہے, جس کو ارذل عمر کہتے ہیں. ارذل العمر لکی لا تأسوا, یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ آخر مدت اور یہاں تک کہ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچاتے ہیں تاکہ وہ اپنی مدت حیات کو پوری کریں. علامہ قادر مدت حیات کو پوری کریں. یہ تو دنیا کی کل زندگی ہے. یا تو ہمیں قرآن سے پتہ چلے گی یا حدیث سے. حدیث میں نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری امت کی عمر پچھلی عمر الگ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس برس. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دعوت کا زمانہ 950 برس ہے اور کسی نبی کو اللہ رب العزت نے 40 سال سے پہلے نبوت کی عطا فرمائی. جب عقل پوری طرح کمال کو پہنچتی تب نبوت عطا فرمائی جاتی ہے. تو حضرت انبیاء 40 سال کے بعد نبوت سے سرفراز کیے گئے. اگر حضرت نوح علیہ السلام کی اس طرح کی مدت دی ہے کہ 40 سال نبوت سے پہلے کے زمانے کے اور محنت نبوت کے دعوت نبوت کے 950 سال تو کتنے ہو گئے؟ 990 سال. تو 1000 برس کی عمر کس کی ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام. اس طرح پچھلی امتوں کی عمریں کسی کی 700 800 سال, کسی کی 600 سال عمر. اس امت کی عمر حدیث میں نبی علیہ السلام نے خبر دی اعمال امتی ما بین 60 و 70. میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آخر مدت ہے, یہ درمیانی مدت. اس کے بعد اگر کوئی رہا تو دعوت ہے کون سی چکی گاڑا کرے حضرت کو ایک 2 گھنٹے ماشاء اللہ بھی ایسا ہوتا نا. ذرا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بزرگوں کو صحت دے, سلامتی دے, ان کے سائے سے گھروں میں برکت ہوتی ہے, خیر ہوتا ہے. کبھی ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے, لیکن چونکہ ماحول چل پڑا تھا تو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ وہ اکثر مدت تو 60 اور 70 کے بیچ میں جتنا کو دیکھو آپ زیادہ سے زیادہ کوئی 60 میں کوئی 65 میں 62 میں 63 میں زیادہ سے زیادہ 70 میں سب سے زیادہ. اس کے بعد بہت انتظار میں رہے تھے تو کب جائے گا یہ حال ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے روک کے سلوک کا ایک مرحلہ طے کراتے ہیں. آنکھ بند کرو, تصور کرو میری عمر کتنی ہو گئی کتنی باقی ہے. سوچ لو کتنا کام باقی, ابھی میں کیا
کیا کرنا باقی اس کو مراقبہ کہتے ہیں. آخر جب نبی علیہ السلام نے جو خبر دی وہ کیا ہے 60 اور 70 سال کے بیچ میں کبھی بھی پکا پڑھ لو. اب اس میں ہم غور کریں کہ میری عمر کتنی گزر گئی. اگر وہ 40 کا ہو گیا تو اس کا مطلب چانس 20 کا ہی ہے کبھی بھی پڑھو گر سکتا تھا سے ایسا ہوتا ہے. اگر میں 45 کا ہوں 15 ہی ہے. اگر کوئی اس سے زیادہ کا ہے تو وہ سوچے کہ میرا کتنا وقت باقی رہ گیا. یہ دراصل اس لیے ہے تاکہ فکر آخرت بڑھ جائے کہ اب مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے. محدود زمانے کی طرف مجھے جانا ہے تو وہاں کے اعتبار سے مجھے اعمال کو تیار کرنا ہوگا جو میرے ساتھ میری خبر میں آئے. تو یہ دنیا کی اقل مدت ہے اکثر مدت ہے. اس مدت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑی آزمائشیں رکھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ یہاں ڈر لگا ہوا ہے. ڈر ہر لمحہ لگا ہوا ہے. کس کو کس بات کا ڈر یہ غلط موضوع ہو جائے. چھوٹا بچہ ہے ماں کی ناراضگی میں تھوڑا بڑا ہو گیا باپ کی ناراضگی کا ڈر. لڑکپن پیدا ہونا ہے بھائیوں کی ناراضگی کا ڈر بہنوں کی ناراضگی کا ڈر. تھوڑا اور بڑا ہو کے اسکول جانے لگ گیا تو پھر دوستوں میں سے کوئی اسکول میں کوئی مار تو نہیں دے گا ان کا ڈر. کوئی ٹیچر تو نہیں مارے گی ان کا ڈر. ڈر لگا ہوا ہے نہیں. یہ پورا ڈر ہے. کیا بولتے ہیں ڈرنے کی ضرورت ہے ہمیں نا. جب خوشی ہوگا مزے آتے ہیں تو پھر ہمت بن گئی آدمی تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتا ہے. پورا ڈر اگر بیٹھ گیا تو کوئی جا سکتا ہے نا. یہاں تھوڑی تھوڑی مرحلے بعد تھوڑا تھوڑا ڈر رہتا ہے. اللہ تعالی کی جانب سے یہ ایک آزمائش. اب جب آدمی تھوڑی تجارت میں اپنا سرمایہ لگایا جوان ہو گیا تعلیم مکمل کی تجارت کرنے لگ گیا. اب ڈر لگا ہے کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا ریٹرنس ملے گی کہ نہیں ملے. جاب کرنے لگ گیا ملازمت کرنے لگ گیا. کب تک جاب چلے گی کوئی گارنٹی نہیں. کام اچھے سے اچھا کروں باس خوش ہو جائے باس راضی ہو جائے تاکہ میں میری ملازمت چلتی رہے میرا گزر بسر ہوتا رہے میرا گھر بار چلتا رہے. ملازمت کے چھوٹ جانے کا ڈر تجارت کے چھوٹ جانے کا ڈر تجارت کے نقصان ہو جانے کا ڈر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ یہ خوف پورا نہیں. اگر کسی کو پورا خوف طاری کر دیا جاتا تو کوئی ملازمت کے لیے نہیں جاتا. اور اگر کسی کا خوف پورا طاری ہو جاتا تو کوئی تجارت میں اپنا سرمایہ نہیں کرتا. اس سے تھوڑا لگایا نا ڈر تو ہے تھوڑا ہے. یہاں تو خوف کے ذریعے سے آزمایا جاؤ. یہاں بنیادی طور پر جو خوف پیدا کرنا ہے وہ خوف اللہ تعالیٰ کا ہے. ہم نے مخلوقات کا ڈر اٹھایا ہوا. شروع میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی غیر کو غیر سمجھو غیر کا خوف دل سے نکالو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. لوگوں ان سے ڈرتے ہو ملازمت کے چھیننے سے ڈرتے ہو تجارت کے ڈوب جانے نقصان ہو جانے سے ڈرتے ہو لیکن اللہ ہی سے نہیں ڈرتے. بڑی عجیب بات ہے. ان سے نہ ڈرو اللہ سے ڈرو. اصل ڈرنا تو اس کی ذات سے. وہ عظمتوں والی ذات وہ جلالتوں والی ذات وہ قدرتوں والی ذات وہ کمالات والی ذات وہ ایسی ذات جو سب پر محیط ہے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. تو حق تعالی جل شانہ اپنا ڈر دلانا چاہتے ہیں اور اسی ڈر کا کسی بندے مومن میں آ جانا یہ ولایت کے حق. مخلوق کے خوف سے نکل کر خالق کے خوف میں آ جاؤ. جب تمہارے اندروں میں خالق کا خوف اتنا پیدا ہو جائے کہ تم سے معصیت چھوٹ جائے اتنا پیدا ہو جائے تو اللہ کے ولی ہو جاؤ. ولیوں کی نشانی ولیوں کی علامت ولیوں کی صفت بتاتے ہوئے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ ان اولیاء اللہ بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں لا خوف علیہم مخلوق میں سے کسی کا خوف ان پر طاری نہیں. آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں تو مخلوقات کا ڈر ہے یا نہیں. اگر مخلوقات کا ڈر ہے تو ابھی ہم ڈرتے
ایمان کو ہی نہیں پہنچے. یہاں دراصل اللہ ہمارے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں. کیوں؟ ایمان کی جہاں علامت، ولایت کی جہاں علامت اللہ کا خوف بتایا گیا، وہیں شرط بتائی گئی اس کا ایمان والا ہونا. اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایک جگہ الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، بس بتایا گیا. تو مطلب یہ ہوا کہ خوف ایمان کے لیے ہوتا ہے. اب یہی کافر پر پکڑ جائے خوف تو کیا کہیں گے صاحب؟ یہ خوف ہم کو نہیں، کافر کو بھی ہے. تو کافر کو یہ جو خوف دیا گیا ہے، یہ خوف اس کو متوجہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے اور توحید کو سمجھانے کے لیے. مخلوقات کا ڈر اتنا بیٹھے اتنا بیٹھے اتنا بیٹھے اتنا بیٹھے اور اتنا بیٹھا ہوا ہے. لوگ بولتے ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہوتے. اب اللہ کا ایک سے ڈرتے ہیں. اللہ کا جتنے کنکر ہیں اتنے شنکر ہیں، اتوں سے ڈرتے ہیں. انہیں ناراض ہو گیا تو یہ نہیں ملتا، انہیں ناراض ہو گیا تو یہ نہیں ملتا، انہیں ناراض ہو گیا تو نہیں ملتا. لہٰذا سب کو ڈر کر لیتے رہتے. بارشوں کے واسطے الگ خدا پوجا جاتا ہے، دھوپ کے لیے الگ خدا پوجا جاتا ہے، ہواؤں کے لیے الگ خدا پوجا جاتا ہے، سورج کے لیے الگ خدا پوجا جاتا ہے، چاند کے لیے الگ خدا پوجا جاتا ہے، پانیوں کے لیے الگ خدا پوجا جاتا ہے، جناز کے لیے، نجات کے لیے الگ خدا پوجا جاتا ہے، روزی روٹی کے لیے الگ خدا پوجا جاتا ہے، ملازمت کے لیے الگ خدا پوجا جاتا ہے، تجارت کے لیے الگ خدا پوجا جاتا ہے. آپ کو پتا نہیں کیوں؟ مخلوقات کا ڈر بیٹھ گیا. وہی مومن کو دیکھو، اللہ کی مرضی دیا تو کھاتا نہ دھوکا کرو. اتنا تو ہے نا، یہی ایمان اللہ چاہتے ہیں ہم سے. کافر سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ تو اتنا ڈر کہ پھر آخر اس ڈر سے تنگ آ کے اس سے نکل کر ایک اللہ کی طرف رجوع کرو. کبھی تو کبھی کسی نے بلی کھمبا نیچے ہوتی ہے، محاورہ ہے. کیا ہوتا ہے جب بلی کو کوئی راستہ نہیں ملتا تو کمپنی مزدوری ہے. جب ہر ذرے سے ڈر شروع ہو جائے گا تو پھر آخر وہ ڈر اس کے اندر سے ایسا نکل جائے گا کہ ایک ایمان والی کا جو ڈر اللہ کا ہوتا ہے وہ ڈر لا لے گا، باقی ڈر پورا اس کا ختم ہو جاتا ہے. ایک نہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے. یہی ایمان اس سے مطلوب ہے، اس لیے کافر کو آزماتے ہیں. اور ایمان والے سے کمال ایمان مطلوب ہے، اس لیے ایمان میں آزماتے ہیں. اور جتنے ایمان والا ہے اتنا آزماتے ہیں تاکہ کھڑا اور کھوٹا الگ ہو جائے. اس کے اسٹیپس ہیں. پہلے مرحلے میں تھوڑا آتے ہیں، بشیء من الخوف، تھوڑا خوف دیا پھر آزمائے. والجوع، بڑی بھوک بھی اس میں آزماتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئے تو روزہ نہیں آزمائے. کس سے ڈرتا؟ اللہ سے ڈرنے والا روزہ رہ کرتا ہے، بھوک برداشت کر لیتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاقے کرنے پڑ جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نسلوں میں کسی نے فاقے نہیں دے. ورنہ کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کے گھر اجڑے ہوئے، ان کے یہاں نہ تجارت ہے، نہ ملازمت ہے، نہ زراعت ہے، اور نہ مال میراث ان کے پاس ہے بھی تو وہ کسی کام کا نہیں. اگر محلات بنے ہوئے ہوں، کھانے کو روٹی نہ ہو تو وہ محل لے کے کھائے گا کیا؟ سونے اور چاندی کے ہیرے اور جواہرات کے ہیرے اور موتی کے جواہرات رکھے ہوئے ہوں، کیا وہ اس کو کھائے گا؟ اس کو تو روزی چاہیے، اس کو تو روٹی چاہیے، اس کو تو فروٹ چاہیے، جس سے کم سے شکم سے جو ہے کہ آدمی کھائے، پیٹ بھر کے آدمی کھائے اور اس کی بھوک مٹے. اور یہ بھوک میں آزمائے جاتے ہیں. دوسری چیز، کبھی مال کی کمی میں آزماتے ہیں. مال کم، مال زیادہ دیا تو بھی آزمائش. مال اتنا دیا کہ زندگی گزر جاتی تو بھی آزمائش. مال بالکل نہیں دیا تو بھی آزمائش. کیا مطلب ہے؟ ذرا اچھا غور سے سننا. ایک مطلب یہ ہے، ایک آدمی ہے بالکل مال نہیں دیے، بالکل نہیں. ایسے بہت سے ہوں گے کیا صاحب دیکھ کے وہ بچے الٹا کر دکھا بالکل نہیں ہے. ہمارے دوستانہ ماحول میں تھوڑی ذرافت کی جب باتیں ہوتی ہیں تو کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں. ایک ساتھ بیٹھ لگے چائے پلا رہے ہوں تو اسی کو بولتے نا محاورہ بولتے ہیں. یعنی ایک آدمی خود بھوکا ہو تم اس کو مانگ رہے تمہاری شرم ہے کیا تھوڑا؟ یہ مطلب ہوتا ہے نا سر. وہ جملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ نہ سیوا ہو لیکن جو محاورہ ہے نقل کر دیا. مسجد میں اگر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.
عزیزہ نمان ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا وقت آتا ہے، بعض آدمی وہ ہوتے ہیں کہ مال ان کو نہیں ملتا، ملازمت ان کو نہیں ملتی، وہ تجارت میں کسی تجارت میں لگائیں اپنا سرمایہ قرضہ لے کر لگائیں، پھر بھی وہ ڈوب جاتا ہے اور وہ پنپ نہیں سکتے، وہ اٹھ نہیں سکتے، وہ کاروبار میں لگ نہیں سکتے، تو بالآخر عملیات کے چکر میں پڑا جاتا ہے۔ انہیں یہ بولا یہ سن لیا، انہیں وہ بولا وہ سن لیا، انہیں وہ بولا وہ سن لیا، ہر جگہ وہاں پٹا تھا یا نہیں پٹا، اب جب ادھر بھی پٹ گیا ادھر بھی پٹ گیا، اس کے بعد کیا کرتا، اس کے دل کے اندر وہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، یار چھوڑو یہ سب بیکار کسی، کیا بولتا ہے چھوڑو یہ سب بیکار کسی، یہ نمازہ پڑھ کے دیکھ لیا، یہ وظیفے پڑھ کے دیکھ لیا، یہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیا، یہ سب مولوی بولے سب کر کے دیکھ لیا، یہ سب بیکار چیزیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، آدمی بیدار ہو جاتا ہے نہیں ہوتا۔ یہی اس کا دراصل امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ جو دھوپ میں آزمانا چاہتے تھے، یہ تو اللہ کا رہتا ہے کہ اب یہاں کیا مطلب بنے گا، یہاں مطلب یہ بنے گا کہ مان دیا تو اللہ تیری عبادت کر رہا ہوں، مان نہیں دیا تو تیری عبادت نہیں کر رہا، یعنی اس کی عبادت اللہ کے بھی کہاں، عبادت اللہ کی بھی، عبادت اللہ کی اتنا نازک پڑتا ہوتا ہے، نماز ہوتا ہے۔ ایک صاحب مسجد کو آتے تھے، چپل چھوڑتے تھے، آگے مسجد میں ٹھہر جاتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے، چلے جاتے تھے، وہ نئی چپل لاؤ پرانی چپل لاؤ، چوری نہیں ہوتی تھی۔ تو دوسرے لوگوں کی چپل چوری ہو جاتی تھی، باتوں کو ایسا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے نمازیاں چھوڑ رہے تھے، بھائی نمازیاں چھوڑنے رہتے، چور نمازی بن کے آ گیا تھا، کون نہ کرا تھا، تو ایسا آ جاتا ہے، مسجدوں سے چوری ہو جاتی ہے۔ تو دوسرے دن 2-3 دن کے بعد لوگوں نے مل کر دل کی چپل چوری نہیں ہوتی، ان سے پوچھا تھا ان صاحب کوئی وظیفہ ہے کیا، تم پڑھ کر رکھ رہے تھے، تمہاری چپل نہیں جاتی، سب کے چل جاتے یہاں اللہ کی عبادت کرنے آیا، اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑو، کہیں بھی نہیں جاتی ہو۔ تو غور کرے آدمی، تو نماز تو پڑھ رہے تھے، مطلب دماغ پورا چپل میں تھا، ارے کہیں چوری تو نہیں ہوتی، کہیں چوری تو نہیں ہوتی بول کے اس واسطے چوری ہو جاتی تھی شاید، ان سب صحیح بات ہو جائے، اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھ لیجیے، یہ دل پر مانتے ہو، دیکھ لیجیے اللہ پر بھروسہ کر کے، اب مسجد کو آئے، آج دیکھنا اللہ پر بھروسہ کرو، رہتی کی جاتی بھی یہ آپ پھر بھی چپل کا آیا کہ نہیں آیا، یہ ایک بات ہی ہے جو اللہ کو آزمانے آیا ہے، اللہ کے لیے عبادت کرنے کے لیے کہاں ہے، اللہ تعالیٰ تیری عبادت کا محتاج تھوڑی ہے، مخلص الگ ہی ہوتا ہے، وہ اتنے باریک اور لطیف پردے تو نہیں جانتے، جو لوگ اخلاص والے ہوتے ہیں وہ پہچانتے ہیں، لہذا خالص اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ وہ گیا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں کرتا، نماز پڑھنے آیا تھا، چپل رہی گئی وہ ذکر کی گئی، لیکن اگر کسی آدمی کے دل میں تھوڑا بہت کہیں شک اور شبہ اور اس بات کا خیال آیا کہ میں کر کے دیکھ تو کیا ہوتا ہے، تو اس کو بہت یقین نہیں ہے، شک ہے، اور جو اللہ کی ذات میں شک کرے اس کا ایمان رہے گا، یہی ایمان کا امتحان، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم بھی ضرور آزمائیں گے تمہارے ایمان۔ 2 چیزیں ہوگی، 3 چیزیں ہوگی، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ تھوڑے سے خوف سے آزمائیں، وَالْجُوعِ تھوڑی سی بھوک سے آزمائیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تھوڑے سے مالی نقصان سے آزمائیں، وَالثَّمَرَاتِ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارشیں نہیں ہوتی، بلے ہی نہیں ہوتے، پھل ہی نہیں پیدا ہوتے، اس میں کبھی کر کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور اتنا آدمی کو بستی تک لے جاتے ہیں بس اوقات کہ آدمی ڈاماڈول ہو جاتا ہے، یار یہ سب چیزیں مانوں کہ نہیں مانوں، وہی اس کا اصل امتحان ہوتا ہے، وہاں ثابت ختمی مطلوب ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک ایسی عبادت سنائی ہے کہ اگر ہم اس کو سن لیں اور ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ کمال تک پہنچ جائیں۔ صحابی آئے آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ارشادات عالیہ بے شمار ہیں، میں اس وقت مسافرت کی حالت میں ہوں، مجھے سفر درپیش ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی جامع نصیحت فرما دیں کہ میرے لیے وہ کافی ہو جائے، کسی اور چیز کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ آپ کے ارشادات تو بہت ہیں، اب سارے سیکھتے بیٹھوں گا تو بہت لمبا وقت لگ جائے گا، سفر پہ جانا ہے، مختصر وقت میں کچھ ارشاد فرما دیں جو میں اپنے پلے باندھوں۔
نبی علیہ السلام نے ایک جملہ انہیں سکھا، قل آمنت باللہ ثم استقم، ہوگی تقریر. کیا جب تم نے یہ کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو اس پر جم جاؤ. اب حالات تمہارے دبائے کے موافق ہوں تبھی اللہ پر ایمان ڈاواڈول نہ ہو، دبائے کے خلاف ہوں تبھی ایمان ڈاواڈول نہ ہو. جس کا ایمان ڈاواڈول ہو گیا اور نکل گیا اور ارتداد کا شکار ہو گیا تو کیا بولیں گے؟ یہ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دبایا تھا آگ میں، سونا الگ ہو گیا اور گرٹ الگ ہو گیا. جتنا کھیت ہے وہ نکل جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے، اور جتنا خالص سونا ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے. ان آزمائشوں میں مخلصین کو اللہ الگ کر دیتے ہیں اور جو ناقصین ہوتے ہیں اللہ ان کو الگ کر دیتے ہیں. صبر کرو ان حالات، اور یاد رکھو ہمارے ایمان کے حساب سے اللہ امتحان دے رہے ہیں، ہمارے ایمان سے بڑھ کے امتحان ہمارا نہیں ہے. ورنہ جو جتنے ایمان والا ہے وہ اتنا آزمایا گیا ہے. اس کی کیا مثال ہے؟ سمجھنے کے لیے بتا دوں دو باتیں. اپنے آپ کو تصور کرو کہ میں ایمان والا ہوں اور کافروں کے نظرے میں، ٹھیک ہے، چار طرف سے کافر گھیر لیے مجھے اور وہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں غیر اللہ کی سربلندی کا نعرہ لگانے کی. نسل کفر کفر نباشد، اگر کوئی کہے رب کی جے کہہ لو، ہوتا نا ایسا 10 آدمی گھیر لی. اس وقت میں اگر ایسا حال پیش آ جائے کہ غیر اللہ کو پکارنے کو کہا جائے، ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہمارے زمانے میں ہم کیا کریں گے؟ تو جو بولا وہی صحیح ہے، وہی کریں، چھوڑ. بولتے نہیں بولتے؟ کیوں بولتے ہیں یہ اس کے بولتے ہیں کہ جان جاتے نہیں. مطلب یہ ہوا کہ ہم کمزور ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہمارے ایمان کے حساب سے. یہ کہا کہ تم صحابہ کی طرح ایمان والے نہیں ہو، لہذا ہاں اتنا کر لینا، زبان سے اگر کفر نقل بھی کر دیا پھر اللہ پر ایمان سے خالی نہ ہو. اور ان کی اور تدبیر نہ بتائے تو پھر بیٹھ جانا. کافر گر گیا تو پیٹنے سے اچھا ہے یا تو پیٹ دو، پیٹ جاؤ، قصہ ختم، شہادت. یعنی تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ ہے کہ زبان سے اقرار کر لو لیکن دل ایمان سے پر ہو، ایمان سے خالی. نظیر، نمونہ، اسوہ، دلیل اور شریف کی آیت. 3 صحابہ ہیں، ایک ہے صحابیہ، 2 صحابہ ہیں، حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت یاسر. یاسر والد ہے، سمیہ والدہ ہیں، عمار یہ بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت سمیہ سے کہا گیا کہ حبل کی جے ہو یہ نظر لگاؤ. کیا بولے؟ حبل کی جے ہو یہ نعرہ لگاؤ. کفار مکہ نے کہا. انہوں نے کیا کہا؟ ہماری اس کی ایک دے، اب بھی جانا ہے تو بھی جانا ہے، ذرا یہ ڈھکل جاتا ہوں آگے نکل جاتا ہوں، مگر کفر پر کیوں مروں؟ مرنا ہی ہے، ایمان پر مر دیں. بولے نہیں بولتے. ظالموں نے برسی ماری اور وہ شہید ہو. یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہے، اسلام کی سب سے پہلی شہید ہے. واقعات آپ کو یاد ہے؟ میں اس سے صرف اشارہ دے کے اپنا سبق دینا چاہتا ہوں، واقعہ نہیں سنانا چاہتا، وقت بچانا. نمبر 2. دوسرے نمبر پر ان کے شوہر کی باری آ گئی، یاسر. ان سے لوگوں نے کہا کہ دیکھ ایسی مار ڈالتے رہتے، بولتے چھوڑ دیتے، چانس تھا چھوڑ سکتے تھے، لیکن کیا کہا انہوں نے؟ بوڑھی چلے گی تو بڑا رہے کیا کرنا. اس کو بولتے ہیں حقیقی محبت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقی محبت. میں جب وہ ایمان پر گئی ہے، میں بھی ایمان پر جاؤں گا تو جنت میں ملاقات ہو جائے. اگر وہ ایمان پر گئی ہے اور میں کفر پر جاؤں تو نہ وہاں آگے جا کے ملوں گا. ہم یہاں اکٹھے ہیں، وہاں اکٹھے ہو جائیں، جان جاتی ہے چلی جائے. یہ تو جانو گی آج میں بدل جائے گی. ثابت ختم رہے ہیں، وہ بھی شہید کر دیے. یہ تو شہید اسلام کی پہلی شہید تھا، اسلام کا پہلے شہید. اب ان کے بیٹے، چونکہ یہ قرآن قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے رہبری اور رہنمائی کے لیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے اس پہ رکھے، ایک عزیمت والا راستہ اور ایک رخصت والا راستہ.
بھائی تمہارا ایمان عزیمت کا ہے تو عزیمت پر عمل کرو، اگر تم ایمان عزیمت نہیں رکھتے تو رخصت پر عمل کرو، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمار نے کیا کیا؟ حضرت عمار نے کہا کہ بھائی تم لوگ بولتے ہو ٹھیک ہے، وہی میں بولتا ہوں، مجھے چھوڑو۔ جب ان سے حضرت حمزہ نے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا؟ اب تو میں مر گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں چہرہ کیسے دکھاؤں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میری زبان تو کفر بن گئی، بے قرار تڑپنے لگی۔ حالانکہ اس سے پہلے ان کے دل کی حالت کو جان کر اللہ نے آیات اتاری اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان آیات کو سنانے کے لیے تشریف لائے۔ کہنے لگے کیا ہو؟ تو کہا کہ میرے سامنے میری والدہ شہید کر دی گئی، میرے سامنے میرے والد شہید کر دیے گئے، میرے پاس آپشن ہی کوئی نہیں، اب ان کے جنازے کو میں ٹھکانے لگاؤں اور دھونے کے نام دیا آخری فریضہ بن جاؤں، اس لیے میں نے کلمہ کفر یہ کہہ دیا، لیکن میرا دل وہ ایمان سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی کلمہ کفر زبان سے کہتا ہے لیکن دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے تو پھر اس کا زبان سے کلمہ کفر بکنے سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا۔ آج کے زمانے کے لیے ہمارے واسطے کیوں کمزور ایمان والے ہیں، ویسے ایمان والے ہیں، وہ بڑے ایمان والے تھے آزمائے گئے، یہی وجہ ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھو، تب تیرے گزاروں پر لکھائے گئے، سیرے میں چٹان ہے، چٹان بھی گرم، نیچے ریت بھی گرم، اوپر سے عرب کی ریگستان اور عرب کی چلچلاتی دھوپ، اتنی شدید دھوپ کہ کوڑے مارنے والے دھوپ میں کوڑا مارنے کی طاقت میں نہیں ہے تو جا کے چھو میں سانس لے رہے، ایسی دھوپ میں۔ جب ان سے کہا گیا کفر بگو تو کیا کہا؟ احد، میں عزیمت کا راستہ چنتا ہوں، مجھے رخصت نہیں چاہیے۔ وہ ایمان والے تھے، یہ ویسے آزمائے گئے، اتنا آزمائے گئے ہیں کہ فرمایا گیا ان کے بارے میں فَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جیسے زمین میں زلزلہ آنے سے زمین پوری جھنجھوڑ دی جاتی ہے، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں الٹ جاتی ہیں، ساری عمارات منہدم ہو جاتی ہیں، تعمیرات پوری مخدوش ہو جاتی ہیں۔ یہی حال صحابہ کے ایمان کے امتحان میں ہوا، فَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ اندر سے وہ ہلا دیے گئے۔ بتاؤ ہم اتنے ہلائے گئے ہیں، ابھی تو ہمارے کو اس کی علی بھی نہیں لگی، بھائی ہوا بھی نہیں لگی، وہ جتنے آزمائیں گے ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ ہم معمولی سے پیٹ کے درد سے پریشان ہیں، ہم معمولی بیماریوں میں پریشان ہیں، ہم معمولی سی پریشانیوں میں اتنے پریشان ہیں کہ اپنے ایمان ہی کو سلام کرنے کو تیار ہیں۔ ہم ایسے کمزور اور ضعیف ایمان والے، وہ ایسے خبیث ایمان والے، لیکن ان کے مقابلے میں اگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات ہیں، وہ بڑے ایمان والے ہیں، بلکہ وہ خود ایمان ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا یہ آزمائے گئے کہ یا نہیں آزمائے گئے؟ فرمایا کہ تم تو بہت تھوڑا آزمائے گئے، وہ اس سے زیادہ آزمائے گئے۔ اسی لیے میں نے دوسری آیت مبارکہ پڑھی جس میں یہ فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے چند باتوں میں آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جیسے لوگوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ویسے ہی صحابہ کو آزمایا۔ صحابہ کو جو آزمایا واقعات اس کے موجود ہیں، روایات میں، حکایات میں آپ کو مل جائیں گی۔ اور پھر اس سے بلند اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ جو تمہیں ایمان کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ ہیں، تو حضرات انبیاء بھی ایمان میں آزمائے ہی گئے اور وہ ہم سے زیادہ آزمائے گئے۔ بی ابتلیٰ ابراہیم جد الانبیاء ہیں، انبیاء کے دادا، وہ جتنے بڑے مرتبے والے وہ اتنے آزمائے گئے۔ کتنا آزمائے گئے، کتنا، ان کے نام سے پتہ چلتا ہے کتنا آزمائے گئے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے صدیق، عربی میں ورڈ بولا جاتا ہے، صدیق کس کو بولتے ہیں؟ دوست کو بولتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے خلیل، خلیل کس کو بولتے ہیں؟ دوست کو بولتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حبیب، حبیب کس کو بولتے ہیں؟ دوست کو بولتے ہیں۔ الفاظ الگ الگ ہیں، مراد کی صدیق کی دوست تھی، ولی کی دوست تھی، خلیل کی دوست تھی، حبیب کی دوست تھی، فرق ہے تھوڑا۔ وہ فرق کیا ہے؟ صدیق اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے اندر کام ہے،
جس کو رازدار بھی نہ بنایا جائے. ولی اس کو کہتے ہیں جس کو رازدار بنایا جائے. خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس سے محبت میں سب لے لیا. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ ایسا دوست جس کو دوستی میں آزمانے کے لیے اس سے سب کچھ چھین کے بتائے. دیکھ دوست اس کو بولتے ہیں, دیکھ دوست اس کو بولتے ہیں. اور وہ نمونہ بتایا اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے. قوم نے کیا کہا؟ گھر سے نکل گئے. شہر میں رہنے نہیں دیا, شہر سے نکال دیا. پھر وہاں سے نکال دیا تو دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے. ان علاقے والوں کے پاس گئے, ان کو ایمان کی دعوت دی. عراق سے چلے, فلسطین تک گئے, پھر زیتون تک گئے, وہاں حضرت لوط کو بسایا, پھر واپس آئے ہیں. پھر آپ کو ابھی اولاد نہیں ہوئی, بڑھاپے تک پہنچ گئے. ایسے میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ ابراہیم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ ایسی اولاد جو آپ نے مجھے نبوت کا تاج عطا فرمایا, تعلیمات عطا فرمائی, ان کا وارث بنے, ایسی نیک اولاد چاہتا ہوں. اور بہم من الصالحین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا دے دیں گے, دے دیا. ذرا سوچنا, غور کرنا. ایک آدمی کی شادی ہونے 7 کے بعد بچہ ہو گیا, اس کے دن میں وہ دے دیں ذرا کم رہے, پہلی کم رہے. لیکن ایک آدمی کو 4 سال کے بعد ہوا تو انہیں اس بچے سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا 1 سال میں کر رہا ہے. انہوں کی محبت میں فرق آتا کہ نہیں آتا؟ ایک آدمی وہ ہے جس کو 10 سال کے بعد بچہ ہوا, اس کی محبت کا حال کیا رہا. اگر اس کو اپنا نیچے بھی بٹھا دیا نا تو اپنا کی تو شامت آ گئی. بچے کو نیچے بٹھائی, ارے بھائی اولاد سے سوچ بٹھاتے ہیں, میں کون سا نیا کام کرنے والے. کتنی محنتوں کے بعد, کتنے انتظار کے بعد, کتنی دعاؤں کے بعد, کتنے ارمانوں کے بعد اولاد ہوئی, تو ایسی اولاد کی ایسی ناظر نہیں کرنی. بولتے نہیں وہ ذرا اس کو چھوڑا جائے باپ رونے لگ جاتا ہے. میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جن کی اولاد 10 سال کے بعد بھی, اور اس کے بعد میں بچے کی جب طبیعت خراب تھی, معمولی سا بخار تھا, کوئی زیادہ پریشانی کی بات کی, ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ انجیکشن دینا پڑے گا. آپ یقین مانیے باپ رو رہا ہے, آنکھوں سے آنسوؤں سے رو رہا ہے, اور بچے کو گود میں لیا ہے کہ انجیکشن دلائیں, بخار کو کم کرنے کا انجیکشن دے رہے ہیں. ایسے میں بچہ جو انجیکشن دیتے ہوئے روتا ہے, اس رونے کو باپ برداشت نہیں کر سکتا. کیوں؟ بڑی مدتوں کے بعد یہ اولاد. اب اس منظر کو تھوڑا پلٹ کے دیکھا, سیدنا ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد ملی تو کتنی محبت تھی ہوگی اس اولاد سے, کتنی چاہت لگاؤ تھا ہوگا اس اولاد سے. کیا فرمایا اس اولاد کے بارے میں اللہ نے؟ ابراہیم ہمارے خلیل ہو, اور پھر اولاد کی محبت بھی تمہارے اندر ہے. دو محبت ہے تو ہماری ہو سکتی. تم آواز بنائے جاؤ وہی بتانا ابراہیم. اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. کیا کہا؟ جس بیوی سے اولاد ہوئی نا اس بیوی کو, اور جو اولاد ہوئی نا اس اولاد کو بھی لے جاؤ, لے جا کر کرو بیابان میں چھوڑ. اللہ کون ہوگا تمہیں سے ہوگا, ہم سے دوستی ہے, چھوڑ دو. کیا ہوتا تھا تصور کر سکتے. اب ہم دیکھ رہے ہیں تجربہ ہے ہمارے مدرسے کا. کرناٹک کے تھوڑے بچے آئے, آندھرا کے تھوڑے بچے آئے, ابھی اس کی نہیں مانی گئی. شاید ان لوگوں نے بچوں کو پہلی بار چھوڑا ہے, روز جانا تو ان کا میں تو رو رہی, ادھر بچہ رو رہا ادھر ماں باپ. کیوں؟ محبت. کبھی جس کو جدا نہیں کیا. حالانکہ وہ تو جلدی جلدی ہوگی تو آتا نہیں. حضرت ابراہیم کے دل میں کیا گزری ہوئی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی کو جو لے آ کے چھوڑ دو. اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا. اللہ آپ کا منشا ہے تو آپ کے منشے کی تکمیل کے لیے اولاد کو قربان کی جا سکتی, ہجرت کی جا سکتی, اور آپ سے دنیا اختیار کی جا سکتی, مگر آپ کی دوستی نہیں چھوڑی جا سکتی. یہ ہے خدمت, یہ ہے اللہ کی دوستی, یہ ہے اللہ کا تعلق. اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہمارے جتنے خلیل ہوں گے تم اتنے زیادہ آزمائے جاؤ. یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا حضرات اولیاء کرام کو کہ وہ جتنے مرتبے ولایت میں بلند مرتبے پہ گئے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ آزمائے گئے ہیں. کوئی فخر فاخر دے کر آزمایا گیا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء جن کو ہم کیا کہتے ہیں محبوب الہی, اللہ کے محبوب لوگوں میں سے, اور ان کی زندگی فاقوں سے بنی, ساری زندگی فاقوں میں مست رہنے والے. لیکن عجیب اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا آج تک ان کے اندر سے کوئی بھوکا نہیں.
کیوں؟ وہ محبت میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ثمرات انہیں دنیا میں بھی دکھائے اور آخرت میں بھی دکھائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، وہ آزمائے گئے، ایسے آزمائے گئے کہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ایسا اسوہ ہے کہ تمہیں ان کے پیروی لازم ہے۔ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، تم ابراہیم کی پیروی کہ حضور علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہا گیا، لیکن ابیکم کا جمع کا صیغہ لا کر امت محمد اس میں شامل کر لی گئی۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، یکسو ہو کر، متوجہ ہو کر۔ یہی یکسو ہونے کی تعلیم شروع میں دی جاتی ہے، کیسے اپنی توجہ ہو اللہ کی طرف مبذول کر۔ حنیفہ کیسے ہوتے ہیں، یکسو کیسے ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں نے کتنی مرتبہ کیا ہے یاد ہے؟ جب سے ہم مجلس شروع ہوئی تب سے کرا رہے ہیں، مگر عجیب بات ہے اور آگے کھڑے رکھتا مار کے چلے جا رہے ہیں اور ہی نہیں کر رہے کہ کیا کیا جا رہا ہے، کیا کرایا جا رہا ہے اور کیوں کرایا جا رہا ہے۔ نماز میں توجہ مطلوب ہے کہ نہیں ہے؟ یکسوئی اور دھیان مطلوب ہے کہ نہیں؟ نماز میں دھیان مطلوب ہے، توجہ چاہیے، یکسوئی چاہیے۔ نماز میں دھیان دے رہے ہیں، ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، یہ شعور بٹھانا ہے، اللہ کی محبت دل میں بٹھانا ہے، اللہ کے غیر کی محبت کو دل سے نکالنا ہے، یہ شعور بٹھانا ہے۔ سب کچھ کرنے والے کرتے رہتے اللہ کے ذات ہے، یہ اپنے اندرون میں بٹھانا ہے۔ یہ جو تصور دیا جا رہا ہے، یہ جو دھیان دیا جا رہا ہے، یہ جو فکر دی جا رہی ہے، یہ دراصل اس شعور کو یکسو کرنے کی تعلیم و تلقین ہوتی ہے، حنیفہ بنانے کی فکر ہوتی ہے، یکسو ہونے کی تعلیم۔ بہت کچھ ہے، جب اسباب کھلنے لگے تو سمجھ میں آنے لگے۔ مطلوب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم بھی یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں۔ غیر اللہ کی تھوڑی بھی محبت ہو تو سب سے زیادہ محبت حضرت ابراہیم کے دل میں کس کی ہونی چاہیے تھی؟ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے ہونا چاہیے۔ چھوڑ دیے کہ نہیں چھوڑے؟ اے اللہ تیری محبت، ان سے محبت تو کرتا ہوں تیرے حکم کی تعمیل میں، لیکن تجھ سے بڑھ کے نہیں ہے، تیرے تقاضے بھی یہ قربان ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ کا تقاضا ہو قربان، چھوڑ نہیں بولا چھوڑ دی، پھر انہوں نے بیت اللہ بنا دی، پھر کیا بولے لے جا کے اس سے بڑی آزمائش کوئی ہو سکتی ہے؟ اپن لوگوں کے ہاتھ میں چھڑی دے کے بولو، بابا کو بولو ذرا بیٹے کو تمہارے 10 چھڑیاں مانگ لو، کیا بولتے ہیں؟ تمہارے بیٹے کو نمبر دھمل صاحب دماغ خراب ہو گئے، کیوں؟ میرا بیٹا ہے بھائی 10 چھڑیاں، اس کو بولے اللہ حضرت ابراہیم سے کہہ رہے کہ چھری چلا دو، کہا کہ نہیں کہا؟ قرآن مجید شاہد ہے، وہی ابتلا ابراہیم، یہ ایسی آزمائش تھی کہ اس کی نظیر صبح قیامت تک کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ ہاں اگر کوئی دے گا تو اس سے بڑے درجے کا ہی دے گا۔ اس سے بڑے درجے کا کون ہے؟ خلت سے بڑا درجہ حبیبیت کا ہے، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اپنی حیات مبارکہ میں حضرت حسین کی شہادت کا مشاہدہ کر رہے، دعا نہیں فرمائی کہ اللہ اس شہادت کو ڈال، وہ کی ہے قربانی۔ وہاں اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہوا ہے، یہاں حسین شہید ہو گئے، قربانی بڑی ہوگی تو مرتبے میں بڑا ہے، اس لیے ان کا امتحان بھی بڑا ہے۔ امام الانبیاء ہے، اس کا امتحان نہیں کہ یہاں اس کے بدلے میں دوسرا بھی کیا نہیں دیں گے، ذات لے کے ذات نواسا لے کے تمہارا بولا کا نواسا، جسے اپنی آغوش میں اٹھایا ہو، جس کو اپنے مونوں میں بٹھایا ہو، سجدے کی حالت میں اگر وہ پشت پہ چڑھ جائے تو اس کے لیے سجدے کو تکمیل فرمایا ہو، ایسے لاڈلے نواسے کی شہادت آنکھوں سے نکالی جائے۔ آزمائیں گی نہیں آزمائیں گی؟ میں نے 4 درجات بتائے، ایک ہے ہماری آزمائش ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ان چیزوں کے اندر ہم سے مطلوب کیا ہے؟ آخری انتہا یہ ہوتی ہے کہ یار یہ سب چیزیں بیکار ہیں، اس کو
چھوڑ دینا چاہیے. یاد رکھو یہی عین امتحان ہے, اس میں پھسلے تو ایمان گیا, یہاں اپنے کو بچانا. ثانیاً رخصت اور عزیمت کے دو راستے. رخصت پر عمل سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا, لیکن رخصت کے مقابلے میں صحابہ کی طرح عزیمت اگر اختیار کرو گے تو ایمان کے کمال کو پہنچو. اور اگر تمہارا ایمان ہے کہ آزمائشیں تو ایمان والوں کو نہیں آنا چاہیے, یہ خیالت تو محالت تجربو, تم ایمان والے ہونے کا دعویٰ بھی کرو اور تمہیں آزمایا نہ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تم میں سے کھڑے اور کھوٹے الگ کیے جائیں, امتیاز کیا جائے گا, مخلصین کی جماعت کو الگ کیا جائے گا, منافقین کو علیحدہ کر کے بتایا جائے گا کہ تم اور یہ الگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اور پھر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ اس دن صاف اعلان کر دیا جائے گا, اے مجرموں کی جماعت الگ ہو جاؤ ان سے. تم قیامت کا میدان دنیا میں بھی اللہ الگ کر کے بتاتے ہیں اور آخرت میں بھی الگ کر کے بتاتے ہیں. تو اس دنیا کی زندگی میں اگر ہمارا گمان یہ ہے کہ بھئی مسلمان ہیں ہم, ہمیں کوئی آزمائش نہیں آنا چاہیے. خیال آتا نہیں آتا, میں مسلمان نمازہ پڑھوں پھر بھی ایک آزمائش نہ نہیں کرتا, میں روزے بھی رکھوں, سال میں زکات بھی نکالوں, حج بھی کرا منصا, بلکہ عمرے بھی کرا دو تین مگر یہ پریشانیاں ختم اس کے بعد ہیں. تو جتنا ایمان والا ہے میرے دوست اتنا ایمان نہ آزمایا جائے, یہ قاعدہ ہے. بس ثابت کرنے تجھ سے مطلوب, یہی تو اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دے دی. اور میں قل آمنت باللہ, کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا. اب اس کے بعد تمہارے پاس استقلال میں لفظش نہیں آئے, ثم استقم, اب اس پر جم جاؤ, حد سے بعد آباد. اب جان جاتی ہے جائے مگر ایمان پر حرف نہ آئے. اس کو سمجھانے کے لیے حضرات صوفیہ اس کی توحید کی قسمیں کھول کے بتاتے ہیں کہ کتنے قسموں کی توحید میں اپنے کو ثابت قدم رکھنے کی ضرورت ہے. آثار میں کیسے توحید میں مؤثر حقیقی اللہ کو سمجھنا چاہیے, افعال میں خالق فعل فاعل حقیقی اللہ کو سمجھنا چاہیے, صفات میں موصوف و صفات کمال منزہ عن النقص و زوال اللہ کو سمجھنا چاہیے, وجود میں موجود حقیقی اللہ کا ذات کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اگر اللہ نے یہ ملکہ دے دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, یہ شعور نہیں تو کم از کم یہ شعور اور ملکہ حاصل کر لو, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ اللہ تمہیں دیکھ ہی رہے ہیں, اس درجے تک تو آ ہی جاؤ. بلکہ اس سے آگے کا درجہ یہ ہے کہ تمہارا شعور یہ ہو, تمہارا دھیان, تمہاری یکسوئی ایسی ہو کہ تم یہ تصور کرو کہ میں ہی اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ارے صاحب اللہ کی کوئی شکل, کوئی صورت, اللہ تو شکل سے منزہ اور سبحان ہمیں تو نظر نہیں آتا. تو جس شکل اور صورت سے وہ پاک ہے اسی سے وہ ظاہر ہے, جس شکل سے وہ پاک اسی سے وہ ظاہر ہے. کیوں؟ اس سے ان کی قدرت ظاہر ہے. آسمان اللہ نہیں, لیکن آسمان انہوں نے بنایا ہے, پہچان اس سے ہوتی ہے. زمین اللہ نہیں, پتھر اللہ نہیں, درخت اللہ نہیں, چاند سورج اللہ نہیں, لیکن بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے. تو جس سے وہ پاک ہے اسی سے وہ ظاہر ہے, اپنے بنانے کے ذریعے سے, اپنی قدرتوں کے ذریعے سے, اپنے کمالات کے ذریعے سے. اس کو کہتے ہیں کہ بھئی جو چیز نظر آئے اس کا بنانے والا اللہ, یہ ادراک مل گیا تو تم اللہ ہی کو دیکھ رہے ہو. قدرت کو دیکھنا, صفت کو دیکھنا ہے, صفت دکھ گئی تو موصوف دکھ گیا. موصوف کیوں نہیں دکھتا؟ کیونکہ اس کی کوئی شکل نہیں, اس لیے نہیں. صفت تو دکھ گئی نا, تمہاری انتہا یہی. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دکھائیں آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں. کیف تحیی الموتى, اللہ نے پوچھ لیا. ہمارے خلت کا دعویٰ بھی کرتے ہو, خلیل ہونے کا اعلان بھی کرتے ہو, اور پھر ہمارے اوپر ایمان بھی نہیں رکھتے, ویسے عجیب ایمان ہے تمہارا. اب اگر چپ ہے حضرت ابراہیم نے کیا کہا, بھلا ایمان, ایسا نہیں, ایمان ہے, مانتا ہوں میں, ولیکن لیطمئن قلبی, میں چاہتا ہوں کہ ایمان اطمینان قلب ہو جائے. تو وہاں جو چیز دیکھنا چاہیے وہ کیا تھی؟ حیات اور ممات کو دیکھنا چاہیے, صفات کو دیکھنا چاہیے, زندگی اور موت کیسے اللہ دیتے ہیں اس کو دیکھنا, اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا. تو یہ امتحان ہے. یہ علماء نے فرمایا کہ تم یہیں تک جا سکتے ہو کہ صفات کا مشاہدہ ہو سکتا ہے, ذات کا مشاہدہ کرنے کی ایک تمنا رکھنے والے نبی نے تمنا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے.
رب ارنی انظر الیک، کیا فرمایا قرآن محدود دنیا ہے، نگاہیں محدود ہیں، بصارت محدود ہے، محدود میں محدود میں محدود، اتنی حدود کے ساتھ لامحدود ذات کا احاطہ کیسے کرو؟ نہیں دیکھ سکتے، نہ قرآن، لیکن آثار تو دیکھ سکتے ہو، مؤثر پہچان آ جائے، شفا ہو گئی، کون دیتا ہے؟ اصل سے پتہ چلے کہ شفا دینے والا، اثر ڈالنے والا دوا میں اللہ ہے، کام بنتے نظر آئے، کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، قابل تعریف چیزیں نظر آئیں، کیا کہیں گے؟ تعریف کا حقیقی حقدار تو اللہ ہے کہ ان چیزوں کو اس نے بنایا ہے۔ کوئی چیز ایسی نظر آئے جس کے اندرون میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی عیب اور کوئی نقص ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور کرو کہ وہ نقص و زوال سے پاک ہے، مخلوق ہونے کی وجہ سے ہر مخلوق عیب والی ہے، نقص والی ہے، زبان والی ہے، صفات تک یہاں تک رسائی ہوتی۔ اس کے ابتدائی درجہ خوف میں جب ہم آزمائے جائیں تو اس وقت میں ثابت قدمی ہم سے ایمان میں مطلوب ہے۔ خوف میں آزمائے جائیں تو ایمان میں ثابت قدمی مطلوب ہے، بھوک میں آزمائے جائیں تو ثابت قدمی مطلوب ہے، مال کے نقصان میں آزمائے جائیں تو ایمان میں ثابت قدمی مطلوب ہے۔ اور مال کی ایک دوسری آزمائش ہوتی ہے کہ زیادہ دے کر بھی آزماتے ہیں، اس میں اگر مال زیادہ دیا جائے تو حق والوں کا حق دے کر، اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے رسول کا بھی حق ہے، دین و شریعت کا بھی حق ہے، تمہارے پڑوسیوں کا بھی حق ہے، تمہارے والدین کا بھی حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، حق والوں کا حق دے کر آدمی زیادہ جو مال ملا ہے اس میں ثابت قدمی سے جمع رہے، یعنی مال کی زیادتی کے بعد آدمی بے ایمان نہ ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مال زیادہ مل گیا تو ایمان سے پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ جیسا سنا صحابی رسول ہیں، ابتدا حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بہت تھوڑے سے مال کر دعا کرنا پڑ جانا ہو، بولے دیکھ اتنی روزی دینے تو مل گئی، تیرا پیٹ بھر گیا، تیرا گزر مسر ہو گیا، کافی ہے نا؟ بولے نہیں، تو تھوڑا بڑھ کے اگر ہو گیا تو کیا ہوتا ہے؟ ہم دعا کر دوں کیا کرا حضور کا رہتے ہیں، حضور نے فرمایا چھوڑ دے اس کو، جو مل گیا اس کو خوش ہو جائے۔ بولے نہیں، بولے ہم دعا کروں۔ ایک ایسا لمحہ آیا ہم پر کہ اللہ کے رسول نے دعا کر دی تو مال میں کثرت ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ کثرت ہونا الگ چیز ہے، برکت ہونا الگ چیز ہے۔ کثرت ہوگی کیونکہ انہوں نے کثرت کا مطالبہ کیا، تو اللہ کے رسول نے کثرت کی دعا کر دی، کثرت ہوگی۔ پہلے ایک ریپر تھا، دو ہو گئے، تین ہو گئے، چار ہو گئے، اب اتنے زیادہ بندے ہیں تو گھر میں پال سکتے، جنگل رہنا پڑے گا نا، اس کے واسطے فارم ہاؤس لے لیے، باہر کا جنگل لے لیے، کھیت لے لیے، وہاں جانور پالنے لگے تو مسجد نواب نبوی کی نمازیں چھوٹنے لگی، جمعہ آتے تھے۔ پھر تھوڑے دن کے بعد یہ ہوا کہ جمعہ پانے کا بھی چھوڑ کے وہی بقرعید بھی جاتے تھے، سال میں ایک بار۔ یہاں تک کہ ایک بار حضور کے احساس ان کے پاس پہنچا کہ ہمارے زکوٰۃ ادا کرو، تو کیا کہا انہوں نے؟ یہ کیا مصیبت ہے؟ زکوٰۃ کے مال کے بارے میں کیا کہا؟ یہ کیا مصیبت ہے؟ تو اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہاری زکوٰۃ کبھی نہیں لی جائے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے زمانے میں ان کی زکوٰۃ وصول لی، سرکار نے کبھی ہی نہیں۔ ابو بکر نے بھی اپنے زمانے میں ان کی زکوٰۃ لی، سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں بھی تھے، انہوں نے بھی اپنے زمانے خلافت میں ان کی زکوٰۃ دی۔ تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جس کی زکوٰۃ ہی نہ لی جائے؟ اللہ نہ کرے ایسا کوئی حال آپ پر پیش آئے، مال کی کثرت کبھی آزمائش ہو جاتی ہے، تو مال نہ دیا جانا بھی آزمائش ہوتا ہے، اس میں بھی ثابت قدمی مطلوب ہے۔ اگر مال مل گیا تب بھی حد سے تجاوز نہ کرو، اعتدال پر قائم رہو، یہاں ایمان میں ثابت قدمی مطلوب ہے۔ اور اگر کبھی کھیتی غلجات میں کمی آ جائے تب بھی ثابت قدمی ہو، ایسا نہ ہو کہ در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بارش نہیں ہو رہی، تھالیاں بجا ہو رہے تو کوئی تھالیاں بجا رہا، کوئی بارے بجا رہا، کوئی کچھ کروا، کوئی کچھ کروا، بھائی ایسا مت کرو، اللہ کرنے والا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تھالیوں سے کچھ ہوگا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایمان میں آزمانا فائدہ ہے اللہ۔ کوئی یہ سمجھے کہ نہیں آزمایا جاؤں گا، میں ایمان والا ہوں، میں نہیں آزمانا چاہیے، یہ خیال ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں آزماتے ہیں؟ مخلص کو منافق کو الگ کرنے کے لیے آزماتے ہیں۔ مخلصین میں شامل ہو جائیں گے، کیسے شامل ہوں گے؟ استقامت کے ذریعے سے،
مخلصین میں شامل ہونے کا طریقہ استقامت علی الدین. نمبر 1 درجات میں رخصت ہے عزیمت سے. عزیمت میں فائدہ زیادہ ہے، خطرے زیادہ ہیں، جان بھی جا سکتی ہے لیکن مرتبے زیادہ ہے. رخصت پہ عمل کرو، کوئی حرج نہیں ہے، زمانے میں گنجائش تو موجود ہے، لیکن رخصت تلاش کرنا عورتوں کے لیے تو زیبا ہے، مردوں کے لیے زیبا نہیں ہے. مرد کی شان پر عزیمت پر عمل کرنا ہونا چاہیے. صحابیہ ہو کر عزیمت پر عمل کر سکتے ہیں تو ہم مردوں کے اطاعت کر اس پر چلنا چاہیے. اس سے بڑا فائدہ ہوگا کمال ایمان نصیب ہوگا. تیسری چیز، اگر ہمارے اندرون میں یہ بات پیدا ہوگی کہ استقامت آ گئی اور توحید کے تینوں درجات پورے کر لیں تو ہر درجے کی ایمان کی مناسبت سے ہماری آزمائش ہوگی اور ہر درجے میں ہم سے استقامت مطلوب. پہلے درجے میں بھی، دوسرے درجے میں بھی، تیسرے درجے میں بھی، چوتھے درجے میں بھی ایمان میں استقامت مطلوب ہے. یہاں تک کہ 5واں درجہ جو ہمارے لیے بند ہے، جو انبیاء کا درجہ ہے، وہ بھی اپنے ایمان میں آزمائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی آزمایا ہے. اس میں سے میں نے 2 مثالیں دی ہیں. ایک مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں عام طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے اور آگے قربانی کے مراحل آنے والے ہیں. اس واسطے یہ بتایا کہ اللہ نے تو اتنی بڑی آزمائش سے گزارا ہے. ہمارے اوپر جو حالات یا آزمائشیں ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں، اور صحابہ پر جو آزمائشیں اور حالات آئے ہیں وہ بہت بڑے تھے. ہمیں اتنا بڑا زیادہ آزمایا نہیں گیا ہے. تھوڑے بہت آزمائشوں میں ہم لڑک جا رہے ہیں اور ایمان میں کمزور ہو جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. استقامت مطلوب ہے سلوک کے اندر. اور اتنی بڑی چیز ہے کہ اولیاء فرماتے ہیں کرامت نہ ملے، استقامت مل جائے. کیوں؟ الاستقامت فوق الکرام. استقامت اگر کسی کو مل گئی تو یہ کرامت سے بلند درجے کی چیز ہے. کرامت مل جانا کمال نہیں ہے، دین پر استقامت کو مل جانا یہ کمال ہے. استقامت اپنے اندرون میں رکھنے کی، پیدا کرنے کی فکر کریں. اور یہ جو خاص طور پر ذکر کے موقع پر میں جو کہہ رہا ہوں اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، اگنور نہ کریں، لائٹ لے کے خالی ذکر کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو. ہم جب ذکر کر رہے ہیں اس وقت جو تصور رکھنے کو کہا جا رہا ہے، وہ جو دھیان رکھنے کو کہا جا رہا ہے، وہ تصور اور دھیان پکڑے رہیں تاکہ نماز میں ہمارا شعور استحضار کامل ہو، توجہ ہو، یکسوئی حنیفہ توجہ ایسی ہو کہ حنیفہ کہلائیں، یکسو ہو کر حقیقی اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا بندہ کہلائیں. عبادتوں میں ہر عبادت ایسی نہیں ہے کہ اس میں توجہ چاہیے گئی. زکوٰۃ ہے، اس میں قبلے کی طرف متوجہ ہونا ہے کیا؟ حج ہے، اس میں البتہ بیت اللہ پہ جانے کا حکم ہے، لیکن جب آپ عرفات میں ہوں گے تو قبلے کی طرف پلٹو بول کے ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے. جدھر چاہے اٹھ کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں. قربانی کرنا ہے اس وقت میں قبلے کی طرف پلٹنے کا حکم ہے کیا؟ وہاں قبلے کی طرف توجہ کا حکم نہیں. زکوٰۃ میں نہیں، روزے میں نہیں، حج میں نہیں. نماز ایک واحد عبادت ایسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن تھوڑی دیر ایک سوئی مطلوب ہے. اگر اس کی پریکٹس ہمیں کرنا ہے ذکر میں، اگر یہ کامل ہو گئی اور ہم جتنی دیر ذکر کر رہے ہیں اتنی دیر دھیان پکڑے رہے ہیں تو نماز میں حقیقی ایک سوئی والی نماز نصیب ہو جائے.